أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. عزاداران سرکار سید الشہداء، اس تقریر کے لیے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے اسلام کا تعارف لفظ دین سے کرایا ہے، اور عربی زبان میں جس طرح نبی کا مطلب خبر دینے والا ہوتا ہے، حج کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی زبان میں دین کا مطلب طریقہ ہوتا ہے. اس ترجمے کے بعد اب یہ بات طے ہے کہ اسلام حصول حکومت کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام حصول مان و منان کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام سلطنتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے. اسلام محبتیں سکھانے کا طریقہ بن کے آیا ہے، اسلام نفرتیں مٹانے کا طریقہ بن کے آیا ہے. لفظ دین اس بات کی دلالت ہے کہ یہ دین انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام صرف اللہ کو اللہ منوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام آدمی کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. اس لیے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اور انسان کو جو تمام مخلوقات پر فوقیت دی گئی ہے وہ جسم کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہے، وہ حیات کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہے، وہ عقل کی بنیاد پر دی ہے. اللہ نے جو سب سے بڑی طاقت، جو سب سے بڑا گفٹ دیا ہے انسان کو، وہ عقل ہے، اور اسی عقل کے ذریعے انسان نے ترقی کی. یہی آج کا سویلائزڈ انسان، یہی آج کا کلچرڈ انسان. ایک زمانے میں جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کے منہ کا لقمہ بن جاتا تھا یہ انسان. گرمی آتی تھی، جھلس کے مر جاتا تھا یہ انسان. سردی ہوتی تھی، ٹھٹر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا یہ انسان. موسموں کو افریط سمجھتا تھا یہ انسان. مگر جب عقل کے ذریعے اس انسان نے ترقی کی تو وہی انسان جو جانوروں کے منہ کا لقمہ بن جاتا تھا، اس نے جانوروں کو پنجرے میں قید کر کے تفریح کا سامان بنا لیا. وہ انسان جو موسموں کو آسیب سمجھتا تھا، اس نے ایئر کنڈیشنر بنا کے موسموں کو اپنے کمرے میں قید کر لیا. اللہ نے عقل دی ہی اس لیے تھی کہ تم ترقی کرو، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ جاؤ، ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ جاؤ. دین اس لیے بھیجا کہ زمین پر انسان کی طرح رہنا بھی سیکھ جاؤ، زمین پر آدمی کی طرح جینا بھی سیکھ جاؤ. اس لیے یہ دین بھیجا، اور دین کو مشکل بنا کے نہیں بھیجا، دین کو مسئلہ بنا کے نہیں بھیجا. یہ دین مشکلوں کا نام نہیں ہے، یہ دین مشکل کشا کا نام ہے. اسلام انسان کی زندگی کو الجھانے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسان کی زندگی کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آیا ہے. یہ مسئلہ بن کے نہیں آیا ہے، یہ مسئلے کا حل بن کے آیا ہے. اسلام انسان کے جذبات پر پابندی لگانے کے لیے نہیں آیا ہے. بہت غور سے سنیے گا، انسان کے جذبات کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. یہ غلط تصور ہے کہ اگر ہم دائرہ دین میں آ گئے، اگر ہم نے مذہب کو مان لیا تو ہمارے ایموشنز پر بین لگ جائے گا، ہمارے جذبات پر پابندی لگ جائے گی، اور یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور یہ حرام اور یہ حلال، اور یہ نجس اور یہ پاک، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو دیکھیں، اسلام انسان کے جذبات پر پابندی لگانے کے لیے نہیں آیا ہے. بہت غور سے سنیے گا، اسلام انسان کے جذبوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. اسلام
انسان کے لیے آیا ہے. وہ انسان پیکرے جذبات کا نام ہے. جب انسان ہوگا تو اس میں جذبات بھی ہوں گے. جب انسان ہوگا تو کسی سے محبت بھی کرے گا. جب انسان ہوگا تو کسی سے عشق بھی کرے گا. جب انسان ہوگا تو کسی کی اطاعت بھی کرے گا. جب انسان ہوگا تو کسی کی بغاوت بھی کرے گا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم محبت نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم الفت نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم بغاوت نہ کرو. بھائی اسلام یہ چاہتا ہے کہ محبت کرنا تمہارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہارے سینے میں دل رکھا. مگر محبت ان سے نہ کرنا جن کی محبت تمہیں آوارہ بنا دے، جن کی محبت تمہیں مجنوں بنا دے، جن کی محبت تمہیں دیوانہ بنا دے. ان سے محبت نہ کرنا جن کی محبت دیوانہ بنا دے. ان سے محبت کرنا جن کی محبت دیوانے کو بھی بہلول دانہ بنا دے. اسلام انسان کے اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم جذبہ محبت کو پامال کرو. بس اسلام یہ چاہتا ہے کہ محبت کے جذبے کو آوارہ نہ بننے دو. وہ محبت نہ کرو کہ میر تقی میر نے کہا کہ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے آبے او چاک گرے با والے. اسلام اس محبت کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس محبت کی اجازت دیتا ہے کہ محبت کی جائے تو گلی گلی سے آواز آئے، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوا آئے تمام رندانم کہ سگے کوہ شیر یزدانم. محبت ہو تو ایسی ہو کہ مولانا روم کہیں کہ من علی را دوست دارم خر گویت رازی پس خداو مصطفیٰ جبریل باشد رازی. اسلام چاہتا ہے کہ محبت کرنا ہو تو ایسی محبت کرو کہ شرمانا نہ پڑے، پچھتانا نہ پڑے، سر جھکانا نہ پڑے. محبت کرنا ہے تو اس سے محبت کرو جس سے محبت کرنے والا کرتا رہے، ٹوکنے والا ٹوکتا رہے، محبت کرنے والا کہتا رہے کہ جلتا ہے کیوں. علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. اسلام چاہتا ہے محبت کرو تو وہ محبت کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے. اس سے محبت کرو جس سے تمہیں فیض پہنچے. یہ صورت سے محبت، یہ صورت بدل جائے گی. یہ دولت سے محبت، یہ دولت مٹ جائے گی. یہ حکومت سے محبت، حکومت بکھر جائے گی. محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جو مٹانے سے مٹتے نہیں ہیں، جو دبانے سے دبتے نہیں ہیں، جو دفن ہو جاتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں، قتل ہو جاتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں. تو جو ہمارے یہاں محبت کرنا ہے تو ان سے کرو جو سب سے زیادہ حقدار محبت ہیں. گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں. دیکھیں محبت کے کچھ ریزن ہوتے ہیں، محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، محبت کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایک عالم سے محبت کی جاتی ہے اس کے علم کی وجہ سے. ایک خطیب سے محبت ہے خطابت کی وجہ سے. ایک طاقتور سے محبت ہے طاقت کی وجہ سے. بھائی اس بات کو غور سے سنیے گا. اور اس کے بعد ربط مصائب ہے. عالم سے محبت علم کی وجہ سے، خطیب سے محبت خطابت کی وجہ سے، طاقتور سے محبت طاقت کی وجہ سے. تو عالم کی محبت کا سبب بنا علم، خطیب کی محبت کا سبب بنی خطابت، طاقتور کی محبت کا سبب بنی طاقت. اب دنیا میں جتنے علماء ہوں، جتنے خطبہ ہوں، جتنے طاقتور ہوں، ان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھیے اور دوسرے میں خاندان رسول کو رکھ دیجئے، دوسرے میں خاندان رسالت کو رکھ دیجئے. اور پھر غور سے مشاہدہ کیجئے کہ بڑے سے بڑا عالم جب دنیا میں آیا تھا اس وقت وہ عالم نہیں تھا. پیدا ہوا تو جاہل، کسی نے پڑھایا تو پڑھا، کسی نے سکھایا تو سیکھا، کسی نے لکھایا تو لکھا. بڑے سے بڑا عالم پیدا ہوا جاہل، بڑے ہو کے بنا عالم. بڑے سے بڑا خطیب پیدا ہوا تو گونگا، بڑا ہوا تو خطیب بنا. بڑے سے بڑا طاقتور پیدا ہوا تو کمزور، اتنا کمزور کہ کوئی چلائے تو چلے، کوئی جھولے میں جھلائے تو جھولے، کوئی اٹھائے تو اٹھے. بڑے سے بڑا طاقتور پہلے کمزور پھر طاقتور بنا. عالم پہلے جاہل پھر عالم بنا. خطیب پہلے گونگا پھر خطیب بنا. طاقتور پہلے کمزور پھر طاقتور بنا. ہر عالم علم لینے آیا، ہر خطیب خطابت لینے آیا، ہر طاقتور طاقت لینے آیا. مگر خاندان رسول کے لوگ
علم لینے نہیں آئے، علم لے کے آئے. کیا سنا آپ نے؟ خطابت لینے نہیں آئے، خطابت لے کے آئے. طاقت لینے نہیں آئے، طاقت لے کے آئے. یقین نہ ہو تو 13 رجب کو کعبے میں جھانک کے دیکھ لیجئے. علی نے قرآن سنا کے بتایا، ہم عالم بن کے پیدا ہوئے. نبی سے داد لے کے بتایا، خطیب بن کے پیدا ہوئے. اور جھولے میں کلے افضل چیر کے بتایا، طاقتور بن کے پیدا. ماشاء اللہ. بس عزیزوں، یہ ہے محبت کے حقدار. محبت کسی سبب سے ہوتی ہے. خاندان رسالت سے زیادہ حقدار محبت کون ہے؟ اور دنیا میں خاندان رسالت کے لوگ ہی ہیں جن کی یہاں محبت میں دھرم کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، ملت کی قید نہیں ہے، ریلیجن کی قید نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے نبی کے نواسے کی محبت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. ہر مذہب کا آدمی حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. ہر فرقے کا آدمی حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے. کیوں محبت کرتا ہے؟ کیا حسین کے پاس دولت بہت تھی اس لیے محبت ہے؟ کیا حسین کے پاس لشکر بہت تھا اس لیے محبت ہے؟ کیا حسین کے پاس فوج بہت تھی اس لیے محبت ہے؟ تو حسین سے محبت نہ دولت کی وجہ سے ہے، نہ شہرت کی وجہ سے ہے، نہ حکومت کی وجہ سے ہے، نہ فوج کی وجہ سے ہے، یہ صداقت کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب سچائی، صداقت سبب محبت بنتی ہے. آپ دیکھیں، ہمیں فخر ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اس ہندوستان میں رہتے ہیں جس کے لیے امام حسین نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دو، میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، میں بھارت جانا چاہتا ہوں. اور جیسا امام حسین کی محبت کا مظاہرہ ہمارے بھارت میں ہوتا ہے، آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. کیسے کیسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں کہ فادر آف نیشن، جن کا احسان ہے ہر بھارتی کے اوپر، جن کا احسان ہے ہر ہندوستانی کے اوپر. مہاتما گاندھی باپو جی جب انہوں نے ڈانڈی تحریک شروع کی، جب ڈانڈی موومنٹ شروع کیا تو انہوں نے اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کو نہیں لیا، ہزاروں لوگوں کو نہیں لیا. مہاتما گاندھی جی نے صرف 72 لوگوں کو سلیکٹ کیا. جب انٹرویو ہوا کہ آپ انگریزوں کے مقابلے میں، ان آتنکیوں کے مقابلے میں، ان دشمنان ملک کے مقابلے میں صرف 72 لوگ لے کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مہاتما گاندھی جی نے جواب دیا تھا کہ میں 72 کو اپنی عقل کی وجہ سے نہیں لے جا رہا ہوں، چونکہ حسین نے 72 چنے تھے، لہٰذا ان 72 کی وجہ سے 72 کا لے جا. یہ ہے عزیزان گرامی. اور پھر وہ 72 جو کربلا میں تھے وہ سنگ میل بن گئے، ان کی محبت سنگ میل بن گئی. یہ جلوس، یہ عماریاں، یہ مجمع، یہ اسی محبت کی پہچان ہے. کیا وہ محبت کے جذبے کو تسکین دینا ہے تو حسین ابن علی. یہاں نہ دھرم کی قید ہے، نہ یہاں مذہب کی قید ہے، نہ یہاں ملت کی قید ہے. ہر دھرم، ہر مذہب کا آدمی امام حسین سے عقیدت و محبت رکھتا ہے. کیوں نہ رکھے گا؟ اس لیے کہ اوپر والے نے سینے میں دل دیا ہے. اگر دل ہوگا تو دل ضرور پسیجے گا. یہ سن کے کہ آج سے 1400 برس پہلے وہ جس کا باپ رات کے اندھیرے میں غریبوں کے گھروں میں آٹے پہنچاتا تھا، جس کے باپ نے اپنے قاتل کو شربت پلایا، وہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر میری معاذ اللہ کوئی خطا ہے تو مجھے پانی نہ دو، مگر اس 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ آسمان کی آنکھوں نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے. پوری دنیا میں کوئی کبھی کسی بچے کی پیاس اس طرح سے نہیں بجھائی گئی ہے. بچہ پیاسا ہوتا ہے یا تو کوئی پانی دے دیتا ہے یا بچے کے لیے دودھ کا انتظام ہوتا ہے. پوری دنیا میں ایک بچہ ہے جس کی پیاس 3 بھال کے تیر سے بجھائی گئی. 3 بھال کا تیر نشانہ تاک کے 6 مہینے کے بچے کے گلے میں مارا گیا. دیکھیے یہ عجیب موقع ہے.
ایسا تیر آسمان کی نظروں نے نہیں دیکھا اور ایسا مسکرانا بھی نہیں دیکھا۔ ساری دنیا دیکھتی ہے جب زخم آتا ہے، جب تیر لگتا ہے تو آدمی کے کرا نکلتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا بچہ ہے جس کی پیاس تیر سے بجھائی گئی، اور پہلا بچہ ہے جو تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ آسمان کی آنکھوں نے ایسا مسکرانا نہیں دیکھا، اور پھر ایسا رونا بھی حسین کا کسی نے نہیں دیکھا۔ صبح سے لاشیں اٹھائے، اکبر کی لاش اٹھائی، قاسم کی لاش اٹھائی، عباس کے بازو اٹھائے، مگر حسین ایسا کبھی نہیں روئے جیسا علی اصغر کی شہادت پر روئے۔ ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، ارے میرے شیعوں تم ہوتے تو دیکھتے مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ آزاداروں آوازیں بلند ہونے لگی، اور ان آوازوں کو بلند ہی رکھیے گا۔ ابھی میں فضائل کا ایک گوشہ پڑھ رہا تھا، نوجوانوں نے نعرے لگائے۔ دیکھیں جب کوئی مقرر تقریر کرتا ہے، فضائل پڑھتا ہے اور آپ نعرے لگاتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل کو طاقت ملتی ہے، مگر جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو مجمع میں کہیں وہ بیوی بیٹھی ہوتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ یہ تیز آوازیں، یہ گریے کی آوازیں اس سیدہ کے لیے تسلی کا باعث بنتی ہیں جس نے کہا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ آج اتنا بڑا مجمع حسین کو رونے آیا ہے، وہ حسین کہ علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا، چہرے پر خون کو ملا، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چلے خیموں کی طرف۔ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے، در خیمہ پائے آواز دی زینب ہمارا سلام، ام کلثوم ہمارا سلام۔ پہلے بیویوں کے خیمے میں نہیں آئے، لکھا ہے پہلے اپنے دوستوں کے خیمے میں آئے، خالی خیموں کو دیکھا، ایک ایک کا نام لے کے پکارا، کہاں گئے میرے شیروں، کہاں گئے میرے دلیروں، کہاں گئے حبیب، کہاں گئے سعید۔ پھر لکھا ہے کہ خالی خیمے میں پہنچے، اس نے کسی کو پکارا نہیں، بیٹھ کے رونے لگے۔ آپ کو معلوم ہے نہ یہ سعید کا خیمہ نہ یہ حبیب کا خیمہ، لکھا یہ عباس دلاور کا خیمہ تھا۔ ارے میرے عباس، ماشاءاللہ آواز بلند ہے، آئے در خیمہ پر، بیویوں کو سلام کیا، 5 منٹ مجلس تمام ہے، خیمے کے اندر آئے، بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا، فرمایا بس ایک یہ وصیت رہ یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی۔ ارے 36 پہر گزرے ہیں، پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ آواز سید سجاد، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ عزادارو یہ جو 2 مہینے 8 دن آپ ماتم کرتے ہیں، یہ ماتم نہیں کرتے ہیں، یہ حسین کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جو حسین نے خیمے میں سلام کہلوایا تھا۔ چلے بیویوں سے رخصت ہوئے، بہن نے گھوڑے پر بٹھایا، بیٹی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی، نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اترے سر پر ہاتھ رکھا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے کہ تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، سب سے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار۔ ہاں دادارو آوازیں کم نہ کرنا، تم کو سکینہ دیکھ رہی ہوگی، شکوہ نہ کرے کہ تم نے رونے میں کیوں کمی کی، کوئی تمہیں تماچے مارنے والا تو نہ تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھیننے والا تو نہ تھا۔ فرمایا کہ بس صبر کرو باپ کو جانی، عباس کو کچھ دیتی ہو پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لائیں گے پانی۔ یہ کہہ کے سکینہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ کہ بابا پانی نہیں مانتی بابا، آخری مرتبہ سینے پر سلا لو، دیجے سکینہ کو سینے پر لٹایا، آخری پیار کیا، چلے میدان قتال میں آئے۔ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، بلا کا جہاد کیا، آسمان سے آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے،
بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے، تلوار کو نیام میں رکھا تھا سنادہ داروں، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل سے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، اس بند کے لیے زحمت دی ہے، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر، کروٹ کبھی طرف کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، یہ دو مصرے سمجھ گئے تبھی کچھ پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی کہ گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے اور کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے پھل گرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ بھائی ایک روایت مجلس تمام، امام گھوڑے سے زمین پر آئے، شمر خنجر لے کے چلا، لکھا ہے 12 مرتبہ خنجر چلایا، جب پہلی مرتبہ خنجر چلایا امام نے اپنی اماں کو پکارا، دوسری مرتبہ نانا کو پکارا، تیسری مرتبہ بابا کو پکارا، لیکن لکھا ہے اس کے بعد 9 مرتبہ خنجر چلا، نہ اماں نہ نانا نہ بابا، ایک کو پکار رہے تھے حسین، خنجر چل رہا تھا، حسین کہتے واہ بابا واہ بابا، ارے میرا عباس، ارے میرے عباس، ارے میرے عباس۔